اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مکے کے شعراء نے اکٹھے ہو کے 7 قصیدے لکھے، شہزادہ علی اصغر پڑھنے لگا، 7 کے 7 قصیدے انہوں نے آ کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیے، جنہیں سبعی مقالات کہا جاتا ہے۔ وہ 7 وہ قصیدے جو عرب کے چوٹی کے شعراء نے لکھے، نبی نے وہ 7 کے 7 قصیدے دیکھے، خدا نے قرآن میں سورت بھیجی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نبی دن کی روشنی میں جا کے اس سورت کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا کے آ گئے، رات کی تاریکی میں آ کے عرب کے شعراء اپنا اپنا کلام اتار کے لے گئے، کچھ نے وہیں پہ پھاڑ کے پھینک دیا، کچھ نے وہیں پہ قلم توڑ لی، کسی نے شاعری سے توبہ کر لی۔ اس کلام کے بعد اب کسی شاعری کی گنجائش نہیں رہی، اب بنتا نہیں کسی عرب کے بندے کا کہ کوئی شعر کہے جتنے وزنی یہ جملے لکھ دیے گئے ہیں، جتنی وزنی یہ مصرے کہہ دیے گئے ہیں، اب اس سے زیادہ کچھ لکھا نہیں جا سکتا۔ انہی 7 شعراء میں، مکے کے جو بہترین شعراء تھے، انہی 7 میں جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے آ کے جب یہ 3 آیتیں دیکھی، اسے قلم اٹھایا، اسے نیچے ایک چوتھا مصرع لکھا، وزن برابر کر دیا لیکن آیتوں کی برابری نہیں کی، وزن کی برابری کی، آیتوں کی برابری نہیں کی۔ آیت تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسے نیچے لکھا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، وزن وہی رہا لیکن اس نے اقرار کر دیا یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ وہیں پہ کھڑے ہو کے اس نے رسول کے قدموں پہ جا کے معافی مانگی، یا رسول اللہ معاف کر دے۔ نام تھا اس کا امراء القیس۔ اس نے نبی کے قدموں پہ آ کے معافی مانگی، نبی نے ماتھا چوم کے کہا تو نے قرآن کی بھی عزت کی ہے، محمد کی بھی عزت کی ہے، جا اللہ تیرے گھر میں بہت بڑی قسمت کو بھیجنے والا ہے۔ یہی امراء القیس تجارت کرتا کرتا مکے سے ہجرت کر لی اور یہ یمن پہنچ گیا۔ یمن جا کے اس نے سکونت اختیار کر لی، اللہ نے اسے ایک بیٹی دی، گھر میں بیٹی آئی، نام اس کا عرب کے ناموں کی طرح رکھا سلمہ، نام اس بی بی کا سلمہ رکھ دیا گیا۔ وہی بی بی سلمہ اپنے بستر پہ سوئی ہوئی تھی، رات کی تاریکی میں مریم، حوا، آسیہ، سارہ نور کی چادر کے ساتھ ایک مستور کو لے کے آئی، جس نے سلمہ کے سر پہ ہاتھ رکھے گا میں نے تجھے حسین کے لیے قبول کر لیا۔ آج سے میں تجھے ام رباب کہوں گی۔ یہی بی بی حسین کے گھر میں تھی شہزادی، اس گھر میں جتنی بھی آئی ہیں آئیں شہزادیاں ہیں۔ پوری آپ معصومین کی ماؤں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، امہات معصومین پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، جتنی بھی آئی ہیں شہزادیاں آئی ہیں۔ اسی شہزادی کو اللہ نے شہزادہ دیا۔ پہلے دن حسین کے ہاتھوں پہ وہ بچہ آیا، حسین نے یوں اس قرآن کی تلاوت کی، حسین نے کہا لگتا تو علی ہے، کہنے کے بعد حسین نے کہا پھر علی تو ایک ہی ہے ہی علی لیکن ہے اصغر۔ یہ وہ شہزادہ ہے جو تاریخ کا اتنا بہادر ہے، اب 70 کا وزن کر لینا، یہ تاریخ کا اتنا بہادر ہے، یہ عباس کے بعد لڑنے آیا ہے۔ یہ وہ بہادر ہے جو غازی کے بعد لڑنے کے لیے، یعنی کہ اکثر لفظ یہ پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین کیونکہ جشن ہے، شہزادے کی زندگی سفر ہے، 3 دن تو سفر شروع ہو گیا، کربلا میں جا کے 6 ماہ کی ظاہری حیات طیبہ مکمل ہو گئی اس قرآن کی۔ حسین، یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ بادشاہ حسین حجت اتمام کرنے کے لیے شہزادے کو لے کے آئے تھے، یہی لفظ پڑھا جاتا ہے نا۔ پیاس تھی نہیں، پانی کی طلب تھی نہیں، معصوم کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حسین اس لیے لے کے آئے تھے کہ حجت تمام ہو جائے، پھر دین پہ کوئی حجت باقی نہ رہے، اتمام حجت ہو جائے، یزیدیت پہ آخری حجت کو میں تمام کروں۔
اب لے آؤ قرآن ممبر میں میرے سر پہ رکھو، حسین کے خیمے میں جو آخری حجت اتمام کرنے کے لیے تھی اس حجت کو عیسوی کہتے تھے۔ کربلا کی کہانی جہاں پہ آ کے ختم ہو گئی۔